अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। हरमीत सिंह के यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे अमरीकी जंगी जहाज़ों पर यमन के ताज़ा हमलों से मुतल्लिक। सुर्ख समंदर फिर धमाकों से गूंज उठा। रफ़ा में काबिज़ फ़ौज पर गोलियों की बौछार और ज़िला कुरुम में मोर्चे मस्मार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बात करते हैं यमन की फोर्सेस ने शिमाली बहिरा अहमर यानी रेड सी के इलाके में अमरीकी त्यारा बरदार बैरी जहाज़ USS हैरी एस ट्रूमैन को जो है वो निशाना बनाया है और इसको कई और इसके अलावा इनके दीगर जंगी जहाज़ों के जो इसके साथ मौजूद थे उनको क्रूज़ मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया है। ये कार्रवाई मिसाइल फोर्स और यमन की फ़ज़ाइया ने सरंजाम दी है और यमन के ख़िलाफ़ एक नए फ़ज़ाई हमले को नाकाम बनाने में कामयाबी हासिल की है। यमन की जानिब से जारी करदा बयान के अंदर ये कहा गया है कि त्यारा बरदार जहाज़ और उसके साथ मौजूद जंगी जहाज़ों के साथ झड़प 9 घंटे तक जारी रही। ये बहिरा अरब में त्यारा बरदार जहाज़ के पहुंचने के बाद ये 5वीं बार है कि इसको निशाना बनाया गया। फ़ौजी कार्रवाई ने कामयाबी से अपने मकासद को अचीव किया है, यानी बहिरा अहमर से बेदखल करने में कामयाब हुए हैं। वो बहिरा अहमर के इंतहाई शुमाली इलाके की तरफ पीछे हटने पर मजबूर हो गए। ये भी कहा गया है कि अमरीकी या इसराइली जारियत का मुकाबला करने के लिए हम हर तौर पर तैयार हैं। यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ देने में अपनी ज़िम्मेदारी का इआदा करते हुए कहा कि हमारी कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक गज़ा में इसराइली जारियत जारी रहती है और जंग बंदी ना हो जाए। 2 रोज़ कबल यमन ने यानी तेल अवीव और याफा शहर को निशाना बनाया था जिसमें 3 ड्रोन्स दागे थे। तो यमन की इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो मुसलसल जारी हैं, जिन्होंने इसराइल को मुसलसल आप कह लें कि नाको चने चबवा दिए हैं और सबसे बढ़कर ये है कि जो तिजारती गुज़रगाह है बहिरा अहमर के में वो बिल्कुल बंद है, जिस वजह से एलात बंदरगाह इसराइल की वीरान पड़ी है। अब बात करते हैं मगरब की हमायत याफ्ता इसराइली नस्ल कुशी जंग में अब तक 46,500 से अफराद शहीद हो गए हैं, लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि मज़ाहमत जो है वो अपने वार को जारी रखे हुए है। तेल अवीव की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए। हमास ने गज़ा के जनूबी शहर रफ़ा में जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं। हालिया कार्रवाइयों की अगर बात करें तो इसराइली फ़ौजियों और उनके फ़ौजी गाड़ियों पर मार्टर गोले दागे हैं। ये शहर रफ़ा में मिस्री सरहद के जनूब से जब वो घुस रहे थे गज़ा की जानिब तो तब ये कार्रवाई की गई। इसी तरह पैदल फोर्स और पैदल चलने वाले अफराद पर भी शदीद गोलियों की बौछार की गई है। ये कबातिया डिवीज़न ने ये कार्रवाई सरअंजाम दी है। इसी तरह कबातिया डिवीज़न के जंगजुओं ने इसराइली फ़ौजी गाड़ियों पर पहले से नस्ब धमाका खेज़ आलात को उड़ा दिया और पैदल फ़ौज और फ़ौजी गाड़ियों को शदीद गोलियों से निशाना बनाया। इसी तरह अल नसर सलाहुद्दीन जो ब्रिगेड है उसके साथ मुश्तरका कार्रवाई में जहर अल-दीक में इसराइली फ़ौजी कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है मार्टर गोलों से। ये गज़ा की सूरत हाल थी। अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के मामलात में, जहां पारा चनार की अगर बात करें तो 101 दिन हो चुके हैं। पारा चनार का मुआसरा बदस्तूर जारी है, रास्ते बंद है और साथ बात करेंगे मोर्चे ख़त्म करने का आगाज़ हुआ है। ज़िला कुरम जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ एक मुआहदे के तहत मोर्चों की मिसमारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 12 ट्रकों पर मुश्तमिल अशियाए खुर्दनोश भी पहुँचाई गई हैं, ताहम ये जिन इलाकों में पहुँचाई गई हैं उसमें पारा चनार शामिल नहीं है। डिप्टी कमिश्नर कुरम जो है उसने बताया कि मुआहदे के मुताबिक आज बालिश खेल और खार कली में तमाम मोर्चे मस्मार कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोहाट अमन मुआहदे के मुताबिक यकम फरवरी तक ज़िला के तमाम मोर्चे ख़त्म करने हैं और असला जो है वो वापस करना है, जमा करना है, असला को जमा करना है। कबायली झड़पों में हर किस्म का असला जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ये भी डिप्टी कमिश्नर का कहना था। ताजिर बरादरी का कहना है कि 40 ट्रकों पर मुश्तमिल काफ़िला टल से पारा चनार की जानिब जाने का मुंतज़िर है, जो अभी तक नहीं पहुंच पाया। अपर कुरम के लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए कम अज़ कम 500 ट्रक जो है इमदादी और ग़ज़ाई अजनास के दरकार हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हंगू जो है मनान खान ने कहा कि इमदादी ट्रक के 7 ट्रक तरी मैंगल पहुँचे हैं, 4 बोशरा पहुँचे हैं। इसी तरह एक
جو ہے وہ غز کے علاقے میں پہنچایا گیا ہے۔ اسی طرح امدادی سامان منتقلی کے موقع پر ٹل پارا چنار شاہراہ پر سیکیورٹی کے سخت ترین اہتمام تھے۔ پارا چنار ٹل مین شاہراہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے اور راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پارا چنار ڈاکٹر سید میر حسن جان کا کہنا ہے کہ میڈیکل سٹورز پر ادویات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں۔ عوام نے DHQ کا اسپتال کا رخ کیا ہے۔ اسپتال میں روزانہ 2300 سے 2500 مریضوں کا چیک اپ کر رہے ہیں، یعنی 101 دن ہو گئے ہیں۔ پارا چنار کے راستے بند نہیں ہو سکے، معاہدہ ہوئے بھی کئی دن ہو گئے، لیکن پارا چنار کے راستے نہیں کھل سکے ہیں۔ تو یہ پارا چنار والوں کا کیا قصور ہے؟ آپ تری مینگل تک اگر امدادی ٹرنک پہنچا رہے ہیں، بوشرا میں پہنچا رہے ہیں، تو آپ پارا چنار بھی پہنچائیں نا، آپ یہ تفریق کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں۔ اگر پارا چنار تک امداد نہیں پہنچی تو وہاں بھی حالات جو ہے مزید خراب ہوں گے، اور پھر تنگ آمد بجنگ آمد پھر حالات جو ہیں وہ امن معاہدے کے خاتمے کے بن سکتے ہیں، جو کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں بلوچستان کے ضلع ذوب میں، جہاں لیویز کا اسلحہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ غائب ہی ہو گیا ہے اور نامعلوم لوگ لے کر چلے گئے ہیں۔ یعنی بلوچستان میں حالات یہ ہیں۔ بلوچستان کے ضلع ذوب میں لیویز فورس کے اسلحہ خانہ سے 140 ہتھیار اور 1,40,000 گولیاں غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس نے سیکیورٹی حکام کو ظاہر سی بات ہے شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ یہ ان کی اپنی غفلت ہے، ان کے اندر سے لوگوں کی غفلت ہے، تو کیا تشویش اور کیا تشویش نہ کرنا۔ اطلاعات کے مطابق یہ اسلحہ اور گولیاں غیر متعلقہ افراد کو دی گئی تھی، جن کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی مدعیت میں 69 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جس میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کے علاوہ قبائلی عمائدین بھی شامل ہیں۔ یہ جو اسلحہ ہے، یہ اسلحہ مبینہ طور پر غائب کرنے میں ملوث یہ تمام افراد پائے گئے ہیں۔ مقدمہ میں نامزد افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مختلف مقامات پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 26 کلاشنکوف اور 1 پستول برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق وہاں پہ جو اسلحہ بعد ملزمان کے قبضے سے برآمد کیے گئے، جبکہ باقی اسلحے کی بازیابی کے لیے مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ SSP کے مطابق ایک شخص نے دوران تفتیش بتایا کہ اس کے مرحوم والد کو اسلحہ تحفے میں ملا، جس کی مزید تحقیق جاری ہے۔ یعنی 1,40,000 گولیاں، 140 سے زائد ہتھیار جو ہیں یہ نامعلوم افراد کو دے دیے ہیں، یعنی ان افراد کو جو غیر متعلقہ افراد کو دے دیے۔ اب غیر متعلقہ افراد کون کون سے ہیں، وہ ان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، اس کی کوئی بات کوئی تفصیل وہاں پہ نہیں آئی ہے۔ بس اب کہہ رہے ہیں کہ چھاپے مار کر واپس کر رہے ہیں۔ ابھی 140 میں سے صرف 25 ہتھیار واپس لے جانے میں کامیاب ہوئے، اور جو گولیاں چل گئی ان کا کیا؟ اگر لاکھوں گولیاں آپ نے دے دی ہیں، 1,40,000 جو ہے وہ گولیاں آپ نے غائب کر دی، اس میں سے اگر چل گئی ہیں تو اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ انتہائی درجے کی غفلت ہے بلوچستان کے اندر۔ اسلحے کے حوالے سے بہت سی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ جو لیویز کا اسلحہ ہے، اور لیویز کا اسلحہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یعنی اس کو اب کیونکہ یہ ایک راستہ کھل گیا، ایک کھڑکی کھل گئی ہے، تو اب مزید بھی تحقیق کریں کہ یہ اسلحہ کہاں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور پھر کہیں جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ تک تو نہیں پہنچ رہا۔ تو ایسی بہت سے خدشات پیدا ہوئے ہیں اس خبر کے بعد، تو ان خدشات کا ازالہ ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کینسر سے متعلق مریم نواز کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس بیان کو جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس بیان کو لغو اور نامعقول جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ مریم نواز نے کینسر سے متعلق بیان داغا تھا کہ ہم نے چین سے ٹیکنالوجی لے آئے، 60 سے 90 جو ہے وہ منٹوں میں علاج ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کینسر کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی امیدیں، جھوٹی امیدیں دلائی ہیں۔ تاہم ڈاکٹروں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ کینسر کے جو حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا جو بیان ہے اس کو میڈیکل ڈس انفارمیشن سمجھا جا رہا ہے، اور یہ بیان ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انتہائی جنرلائزڈ بھی ہے اور ابزرڈ بھی ہے، یعنی لغو بھی ہے۔ جب کوئی کینسر سے لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اور وہ ہر طرح کے علاج کے لیے بھاگتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کہ میں چائنا سے ایسی ٹریٹمنٹ لا رہی ہوں جو کینسر کو جڑ سے اکھاڑ دے گی،
اور آپ یہ نہیں بتاتے کہ کون سا کینسر، کس سٹیج کا کینسر وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک انتہائی لغو اور نامعقول بیان جو ہے وہ بنتا ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر جو کیمو تھراپی کو ریکمینڈ کرتا ہے تو مریض آگے سے اسے لڑ پڑتا ہے، اس بنیاد پر کہ پی ٹی وی پر ایک پورا پروگرام ہے، اس پر پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور وہ اس سے قبل بھی مریم نواز کے پسندیدہ دو جو ہے وہ چوغادریوں نے کیا، صحافی تو ان کو میں کہہ نہیں سکتا، تو انہوں نے وہ پروپیگنڈا کیا کہ کیمو تھراپی جو ہے وہ ویسے لکھ کے دیتے ہیں، تو اب وہ جو ہے وہ مریض جو ہے لڑ پڑتے ہیں کہ یہ ٹی وی پر تو ہم نے یہ سنا ہے، ظاہر سی بات ہے جو ٹی وی پر سنتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو ابھی مریم نواز کا بیان، اس وقت اس سے پہلے یہ رضوان رضی جیسے چوغادری جو بیٹھے ہوئے ہیں گھٹیا قسم کے دانشور، ان کا بیان جو سامنے آیا کینسر سے متعلق، جس پر پی ٹی وی وضاحتیں بھی جاری کرتا رہا، تو یہ سارا بیان جو ہے اپنی کوئی چھوٹی سی اچیومنٹ دکھانے کے لیے ایک اتنی ڈس انفارمیشن حکومت کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے کہ جو کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹروں نے اس وجہ سے ان بیانات کو لغو کہا ہے، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایک پورا پروگرام جو پی ٹی وی پر کیا گیا کینسر کے کنونشنل علاج کے بارے میں، وہ جو ہے وہ بھی غلط تھا، ایک پروپیگنڈا تھا، اور اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ کینسر کے حوالے سے مزید انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سوال آپ سے کیا جائے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہیں تو کہ میں زمین پر رہتا ہوں۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بندہ زمین پر ہی رہتا ہے نا، لیکن ٹیکنیکلی غلط ہے، کیونکہ یہ ایک لغو بات ہے کہ آپ زمین پر رہتے ہیں، زمین تو بہت بڑی ہے۔ تو اسی طرح کینسر کے مختلف سٹیجز ہیں، کینسر کے مختلف قسم کے کینسرز ہیں، تو ایک جرنلائزڈ کر کے ایک بیان دے دینا کہ میں کینسر کا علاج لے آئی ہوں، 60 منٹ میں یہ ہو جائے گا، کیمو تھراپی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ انتہائی لغو ہیں اور میڈیکل ڈس انفارمیشن ہے، جس پر اب ڈاکٹرز بھی سراپا احتجاج ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔